دنیا میں جو سب سے بری بیماری ہے وہ منافقت کی ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اور نفاق جو ہے یہ نفق ان سے بنا ہے، اور نفق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جس کو دونوں طرف سے سوراخ ہو، ادروی تدروی۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال عرض کی ہے۔ یہ سب سے عجیب بیماری ہے جی، کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل میں حضور کے لیے بغض رکھے۔ یہ مسجد میں بھی بری ہے، یہ دکان میں بھی بری چیز ہے۔ منافقت یہ کسی جگہ پہ بھی محمود نہیں ہے، یعنی اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ کافروں سے نیچے جہنم میں جن لوگوں کے لیے عذاب ہوگا وہ منافق ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ یاری لاوے، کھل کے لاوے، تو دشمنی کرے تو ٹکا کے کرے۔ درمیان والا رستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں جس نے سب سے زیادہ منافقت کی کلمہ پڑھنے کے بعد، اور ٹائٹل بھی اس نے دیا رئیس المنافقین کا، کہ منافقان دا سردار، وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ حضور امام الامہ سیدنا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تیاری کتنی باری سوچتا ہے گل کہ کتنی عجیب گل ہے کہ بندے حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے بھی حضور دے نال بغض رکھتے سن، سرکار کے ہاتھ چومے پھر بھی بغض رکھا ہے، اور اقرار باللسان ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بیماری ہے کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں انہوں نے مسجد بھی بنا لی، اور ایڈے بد نصیب کہ پھر حضور نو جا کے کہنے یا رسول اللہ آپ آئیں ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ حضور نے فرمایا مسجد تو موجود ہے۔ کہا حضور جو نابینا لوگ ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بارش میں آ نہیں سکتے تو ہم نے مسجد بنا لی ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ نے وہاں قدم نہیں رکھنا، آپ نے وہاں قدم، یہ 11ویں سپارے کا دوسرا ورقہ ہے صفحہ، لا تقم فیہ ابدا، ابھی آپ نے وہاں قدم نہیں رکھنا، کیونکہ اس مسجد کے وہ دروازے بند کر کے رات کو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں۔ پڑھیں مسجد درار، چیٹ جی بی ٹی کے اوپر لکھ لیں، گوگل کے اوپر لکھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، مسجد درار قرآن میں ہے، کی چیز ہے مسجد درار۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس مسجد کو گرا دیا جائے، پھر فرمایا اس کا جو میٹیریل ہے اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب جو ان کا سب سے بڑا منافق ہے نا جی، وہ ہے عبداللہ ابن ابی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے ہیں وہ حضور کے مخلص ساتھی ہیں، وہ رسول اللہ کے پکے صحابی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور باپ کی گردن کے اوپر تلوار بھی رکھ دی تھی انہوں نے، اتنی حضور سے محبت کرنے والے۔ باپ فوت ہو گیا، یہ منافق فوت ہو گیا، اس کو سمجھیے گا، چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا، لہٰذا میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ منافق ہے۔ حضور اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، مسئلہ یہی ہے۔ ہاں اعتقادی منافق اور عملی منافق، عمل کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں یار ویکھو بندہ منافقت کردا ہے، کدی ادھر کدی ادھر کدی، یہ عملی منافق ہے۔ اعتقاد کے اعتبار سے ہم کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ مر گیا، اس کے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے والد کا آپ جنازہ پڑھا دیں اور بطور تبرک اپنا کرتا بھی عطا کر دیں۔ یہ 10ویں سپارے کے آخر میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تسی چلو اسی آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا عطا فرمایا۔ تو فاروق اعظم نے وہاں دامن پکڑ کر عرض کیا حضور آپ نہ نماز جنازہ اس کی پڑھائیں، یہ میری رائے ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں سی ہے، تھوڑی تکلیفیں دیتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضور کیا جانتے تھے اس نماز جنازہ؟ لوگ کہتے ہیں اگر پتہ تھا تو پڑھایا کیوں؟ حضور جانتے تھے کہ یہ نال جڑا 1000 بندے دا گروپ ہے نا ان کو واپس لانا ہے۔ سرکار نے جنازہ پڑھایا، وہ 1000 بندہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگے اوہو اس نے حضور کے ساتھ کیا کیا اور حضور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، اس کا ساتھ چھوڑ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ فیصلہ امام الانبیاء کا، اور اس میں برکت دیکھیں، 1000 بندہ جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا، حضور کے غلاموں میں وہ شامل ہو گئے۔ کرتا کیوں دیا؟
لوگ کہتے ہیں کہ غیب تھا تو کرتا کیوں دیا؟ کرتا دینے میں کیا راز تھا؟ وہ راز یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا اور حضور کا جو مبارک خاندان ہے یہ کسی کا احسان اپنے سر کے اوپر نہیں رکھتے۔ ہوا یوں، تفاسیر میں آتا ہے کہ بدر میں جب رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، جنہوں نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، وہ قید ہو گئے اور ان کا جسم ذرا فربا تھا تھوڑا، اور یہ جو عبداللہ ہے جو منافقین کا سردار ہے یہ بھی خوب موٹا سی، اس میں حضور کے جو چچا جان ان کے پاس کرتا نہیں تھا، تو انہیں فٹافٹ اپنی قمیض نہ حضور دے چچا نو پیش کر چھڈی، جی اے تسی استعمال کرو۔ اب حضور کے چچا نے قمیض استعمال کی، سرکار نے اپنا کرتا اس کو دے کر واپس فرما دیا، فرمایا جڑا احسان تو ساڈے چچا تے کیتا سی اسی او دا بدلہ تینوں دے چھڑیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کرتا احسان بھی وہ واپس کر دیا اور نماز جنازہ ادا کی، اور وہ جو 1000 بندہ تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور ساتھ حضور نے جب دعا مانگی تو آیت اتر گئی، فرمایا حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ فرمایا محبوب آپ نے تو 1 مرتبہ دعا مانگی ہے، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ حالانکہ رب تے اپنے حبیب دی موڑدا ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا حبیب مینوں معاف، چاہے آپ کتنی مرتبہ دعا مانگے، 70 مرتبہ، معاف کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا حبیب اس نے آپ کو بڑی اذیتیں دی ہیں تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، جنت میں رکھ کے۔ یہاں تک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ آگے آیت نازل ہو گئی، فرمایا محبوب آپ نے آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، اور کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اس حکم کے بعد سرکار اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے، ابوا شریف۔ سمجھ تو گئے ہوگے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ حضور کا تشریف لے کر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کے والدین جنتی ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو پس منظر پیش کر کے آپ کو بات سمجھا دی ہے، کیونکہ عرب سے یہ ساری باتیں چلیں۔ عرب والے لوگ جو ہیں وہ حضور کے والدین کو جنتی نہیں مانتے، پھر ان کا اثر ادھر بھی آیا بر صغیر میں۔ جو ہی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ حضور کے والدین کے خلاف باقاعدہ طور پر کتابیں لہرا لہرا کر کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہے یہ میری امی جان ہے، بس پوری دنیا کے اندر دودھ پیتا بچہ بھی جس کو اپنے ماں باپ کا نام نہیں نہ لینا آتا وہ بھی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے نا۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور میرا دل بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، اور میرا مال بھی حاضر ہے۔ تسلی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حضور میرا دل بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، اور میرا مال بھی۔ یہ ساری دنیا حضور کے غلام حضور کو کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ لو کانت امی حیا وانا اصلی صلاۃ العشاء وانا اقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز بھی عشاء کی ہوتی اور اس میں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا۔ مسجد نبوی مکہ شریف میں 100 200 500 ہزار صحابہ ہوتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک ہی وقت میں 10 ہزار صحابہ بھی موجود ہوتے تھے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اس میں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ دروازے پہ آتی، دروازے پر آتی اور دروازے پہ آ کر صرف اتنا فرماتی ابنی محمد، بس اتنا ابنی محمد، میرے بیٹے میری بات سن۔ اور میں کیا کر رہا ہوتا؟ اس میں کون سی سورت پڑھ رہا ہوتا؟
ام الکتاب ہے نا سورہ فاتحہ، ام الکتاب ہے، میں اس میں وہ پڑھ رہا ہوتا، نماز ہوتی، عشاء ہوتی، پیچھے ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتے، بلال ہوتے، طلحہ ہوتے، سعد سعید زبیر، یہ جلیل القدر جرنیل صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے، اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اس میں فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر صرف اتنا کہہ دیتی، میرے بیٹے محمد، میں آگے سے کہہ دیتا لبیک۔ توجہ، ساری دنیا کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں تم مجھے لبیک کہتے ہو، اگر میری والدہ آ کر مجھے یاد فرماتی تو میں نے اپنی والدہ کو لبیک کہہ کے نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جانا۔ حضور تشریف لے گئے ابوا شریف اپنی والدہ کی قبر پر۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ منافق کی قبر کے اوپر نہیں جانا، حضور گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی والدہ جنتی ہیں۔ وہاں جا کر حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت مانگنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو وہ آپ کے ہمارے خلاف دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث صحیح ہے کہ حضور مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ منع کر رہا ہے کہ محبوب آپ نے مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ آپ کہہ رہے ہو جنتی، اگر جنتی ہوتے تو دعائے مغفرت سے اللہ منع کیوں کرتا؟ میں نے کہا یہ تمہارے حق میں دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ جب حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو آواز آئی، ندا آئی کہ حبیبہ بخشش دی دعا ان واسطے منگی جاندی ہے جڑے بخشے ہوئے نہ ہوواں۔ بخشش دی دعا ان واسطے منگی جاندی ہے جڑے بخشے ہوئے نہ ہوان۔ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہاں سفید ریش بزرگ بیٹھے، آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہوں یا اللہ امام حسین کی بخشش فرما، امام حسن کی بخشش فرما، ابو بکر صدیق دی بخشش فرما، چلو یہ تے وراء الوران، آج تک سنے نے کسی نے کیا ہوئے یا اللہ غوث پاک دی بخشش فرما، داتا صاحب دی بخشش فرما، بابا فرید دی بخشش فرما، چلو اے وراء الوراء ہوئے۔ آج تک کدی سنے نے کسی نے کیا ہوئے یا اللہ علم الدین شہید دی بخشش فرما دے، ممتاز قادری دی بخشش فرما، سنے ہیں؟ نہیں نہ سنا آج تک۔ فرما حبیب جڑے بخشے ہوئے ہون ان واسطے بخشش دی دعا نہیں منگی دی، جن کے پاس آپ آ گئے ہیں ان کی وجہ سے تو میں نے آپ کی امت کی بخشش فرمانی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاجن یوم القیامت دوہ احسن من دوہ الشمس او کما قال۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن کے اندر روایت کیا۔ حضور کا فرمانا یہ ہے، فرمایا جیڑے ماں پیو نے اپنے بچے نو قرآن یاد کروایا، بس آپ نے نہیں یاد کیتا، وہ جڑا حافظ ہے او دے مائی باپ نو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج دی جڑی روشنی ہوئے گی وہ سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ تو میں نے کہا مولانا یہ آپ اپنے جلسہ دستار فضیلت میں بیان کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں کسی دا 15 سال دا بچہ قرآن سنا رہا ہوئے وہ بیان کردہ ہے، بچیاں دی دستار بندی ہوئے، بچے حافظ بڑھن، مولوی سارے یہ حدیث بیان کردن۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، جیدہ پتر قرآن یاد کر لوے او دے ماں باپ نو اتنی شانہ تے جدی چھاتی دے ہوتے قرآن نازل ہویا۔ پھر اللہ قرآن اچھ فرماندہ ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں مکے کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ کیوں؟ اس میں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے حبیب بڑا پرانا ہے تھے تے سونیا پھر مکے دیاں قسمہ کیوں ارشاد فرمانا ہے؟ فرمایا گل وچ ہو رہے اے میں رب ہو کے جڑا مکے دیاں قسمہ ارشاد فرمانا وہاں اے دے وچ کوئی گل لے
عرض کیتا سونے وہ کی گل ہے؟ فرمایا حبیب گل ہے وے کہ جڑا تہاڈا اپنا گھر ہے جتھے تسی رہندے ہو، جو آپ کا مبارک حجرہ ہے، جب آپ صبح کے وقت حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر جب آپ دروازہ کھول کر مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو محبوب جب آپ چلتے ہیں تسی مینوں چلدے ہیں بڑے سونے لگدے ہوتے، میں مکے دیاں قسمیں ارشاد فرمانا۔ سرکار مکے کی زمین کے اوپر قدم رکھیں تو اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے تو جس پیٹ میں وہ قدم حضور نے 9 مہینے رکھے، جہاں رسول پاک 9 مہینے، ایک گلاب کا پھول ہے جی، صرف یہ ایک پھول ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، جدھر جاتا جائے گا مہکاتا جائے گا۔ تو اندازہ کرو جو نور خدا ہے، جو نور خدا ہے، جب وہ حضرت آدم پاک کی مبارک پشت سے نکل کر حضرت حوا کے مبارک رحم کے اندر سے ہوتا ہوا حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے حضرت آمینہ تک وہ جدھر جدھر گیا ایسے مہکایا ہوگا۔ اس لیے بریلی کے شہنشاہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، لے چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، لے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میں، وہ ایک پھول یہاں سب کو مہکا دے تو اس پھول نے کس کس کو کیسے کیسے مہکایا ہو۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے جی قرآن پاک میں، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرما حبیب ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے کہ قیامت والے دن اسی نہ تانوں پریشان ہون دیاں گے نہ تواڈے نال ایمان والے، پکا وعدہ ہے جی۔ آمنو کو ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے، تو آمنو رسوا نہیں ہوں گے تو آمنہ کیسے پریشان ہوں گی؟ جو آمنو ہیں ایمان والے، جب قیامت والے دن ان کو کوئی پریشان نہیں ہوگی تو جن کا نام ہی آمنہ ہے، ایمان والی، اللہ ان کو کیسے پریشان ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔